تو سارے ملک میں کھچڑی پک رہی ہے، تو کوئی نئی بات کریں آپ۔ نئی بات یہ ہے کہ 2017 میں جو محروم کر دیے گئے تھے پارٹی صدارت سے نواز شریف صاحب، وہ دوبارہ پارٹی صدر بننے آ رہے ہیں، لیکن آ رہے ہیں چین سے۔ حیرت انگیز بات۔ اب کھچڑی اس بات کی پک رہی ہے کہ وہ جاتے ہیں پیر والے دن چائنا کے 5 دن کے وزٹ پہ، ان کے ہمراہ کوئی حکومتی شخصیت نہیں جاتی، جنید صفدر ہیں ان کے ہمراہ۔ نہیں میرا خیال ہے ڈار صاحب بھی ساتھ ہیں۔ نہیں ڈار صاحب نہیں ہے، ڈار صاحب شہباز شریف صاحب کے ساتھ سعودی عرب جائیں گے، نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں گئے۔ شروع میں یہ خبر آئی تھی، لیکن پھر اس کے بعد وہ یہیں آس پاس پائے گئے، انہوں نے کوئی میڈیا ٹاک وغیرہ کی تو پتہ چلا نہیں ان کے ساتھ نہیں گئے۔ اور کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نا اب سیاست سے بالا تر ہو کر سپریم لیڈر کا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں، ریاستی مفاد میں کچھ ذاتی تعلقات استعمال کریں گے، چائنا سے انویسٹمنٹ آئے گی، کوئی انڈر گراؤنڈ ٹرین چلانے کے پروجیکٹ اور فیزیبلٹی رپورٹ کے اجلاس کی وہ صدارت بھی کر چکے ہیں۔ ایسی باتیں مارکیٹ میں بہت زیادہ چل رہی ہیں، لیکن جو بات کانکریٹ ہے جو ہوئی وہ یہ کہ ایک فون آتا ہے مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ صاحب کو، جو کہ میڈیا میں بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں، ہلچل مچا رہی ہیں ان کی باتیں، ان کی سٹیٹمنٹس جیسے مردہ کفن پھاڑ کے بولتا ہے وہ ہلکا ہار کے بول رہے ہیں، اور وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ان کو چپ نہیں کروایا جا رہا، اور آپ نے بھی بتایا چپ نہیں کروایا جا رہا۔ اچھا، ان کو فون آتا ہے کہ فوری طور پر پنجاب مسلم لیگ نون پنجاب کا اجلاس بلائیں۔ اس اجلاس میں ایک قرارداد پیش کی جاتی ہے اور اس میں ریکویسٹ کی جاتی ہے، تجاویز دی جاتی ہیں کہ نواز شریف صاحب پارٹی صدارت دوبارہ سے سنبھالیں اور ایکٹیو ہوں۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب پریس کانفرنس کر کے بھی یہ بتاتے ہیں، تو ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ ان کا بیانیہ کیا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ مزاحمت ہو یا مفاہمت، یہ وہ آ کے فیصلہ کریں گے، اور وہ آ رہے ہیں کل واپس۔ لیکن ان کے آنے سے ایک دن پہلے یہ ہلچل، اس تیزی کی، اس مستعدی کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ اطلاعات ہیں کہ نون لیگ اپنی پالیسیز اور اپنے بیانیے پر نظر ثانی کرنے جا رہی ہے۔ اگر تو ایسا ہے تو اس میں نون لیگ کتنا آگے جا سکتی ہے، وفاق میں بھی وہ، پنجاب میں بھی وہ؟ ہاں، نظر آ رہا تھا کہ کچھ ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں، اور جب نون لیگ کی قیادت جو اسلام آباد میں ہے، عطا طارر نے میرا خیال ہے ایک بیان دیا تھا رانا صاحب کے خلاف اور جاوید لطیف کے خلاف کہ ان کو چاہیے کہ اندر آ کے بیٹھیں اور بات کریں، باہر نہ بات کریں، اس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور اس پہ کافی وزن تھا، اور میرا خیال ہے یہ فیصلہ شہباز شریف صاحب کا تھا کہ ان کو چپ کرایا جائے۔ اچھا، اب سچویشن یہ ہے کہ یہ چپ نہیں ہو رہے تھے، اور اب جو اندر کی خبر یہی ہے کہ نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ جو باہر بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں، یہ باہر بیٹھ کے نہیں ہونی چاہیے، اندر ہونی چاہیے۔ اچھا، نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، اور تو پھر انہوں نے جب یہ رانا صاحب سے بات کی تو رانا صاحب نے اپنا موقف پیش کیا، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ فیصلہ کریں کہ اندر ہونی چاہیے یا باہر ہونی چاہیے، یا ہونی نہیں چاہیے، کہیں بات ایسی ہونی نہیں چاہیے جو انہوں نے بات کی رانا صاحب نے کہ پارٹی کا نقصان ہو رہا ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہو چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ ہے، بدنامی ہماری ہو رہی ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تو میری اطلاع کے مطابق نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں رانا صاحب، میرا بھی یہی موقف ہے، مگر اندر بیٹھ کے بات کریں، باہر نہ کریں۔ تو بڑی انٹرسٹنگ ہے نا کہ ایک طرف رانا صاحب کو سپورٹ کر دیا کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، بدنامی ہمیں سارے مشکل فیصلے جو ہیں وہ ہمارے بہاف پہ لیے جا رہے ہیں، اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ہر قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں، سختی کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور سیاستدان جو ہیں ان کا مارجنلائز کر دیا رول۔ تو موقف تو نواز شریف صاحب کا اور رانا صاحب کا ایک ہی ہے، مگر فیصلہ یہ ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو کہتے ہیں کہ اندر آ کے بیٹھے اور بات کریں، وہ بہتر طریقہ ہے، آپ باہر بیٹھ کے نہ بات کریں، مگر بات کریں ضرور، بات ضرور کریں۔ اس کے ساتھ پھر آپ لگا دیں دوسرا ایشو کہ نواز شریف صاحب اگر اس کی حمایت کر رہے ہیں کہ یہ ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، ہمیں بدنامی ہو رہی ہے، گورنمنٹ میں رہنا بھی چاہتے ہیں، چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ شہباز شریف صاحب اور باقی لوگ تو بیٹھے ہیں اندر، مریم پنجاب میں بیٹھی، اور مریم پنجاب میں بیٹھی ہے، تو چھوڑنا تو نہیں چاہتے، مگر چاہتے یہ ہیں کہ ہماری بات مانی جائے، اسٹیبلشمنٹ تھوڑا پیچھے ہٹے، ہمیں حکومتیں چلانے دیں۔
ہم سیاستدان ہیں, ہمیں پتہ ہے کس طریقے سے حکومتیں چلائی جاتی ہیں. ہم نے بھی اپنی پارٹی کا بھی کو بچانا ہے. یہ تو نہیں کہ آپ کے کہنے کے اوپر اپنی پارٹی کو ڈوب دیں, یہ تو ہو نہیں سکتا. ہم کریں گے سب کچھ, مگر ہم اپنے طریقے کے ساتھ کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا کچھ آپ ہی کریں. اور میرا خیال ہے یہ سارا جو معاملہ ہے جسے کہتے ہیں نا, یہ ٹریگر کہاں سے ہوا ہے, یہ ٹریگر محسن نقوی صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر ہوا ہے. اس سے پہلے ایس آئی ایف سی کے اوپر اتنا ایشو نہیں تھا, فارن آفس کے اوپر بھی کبھی اتنا ایشو نہیں رہا, گورنرز وغیرہ کے اوپر بھی ایشو نہیں ہے, کون گورے گا نہیں بنے گا. کہ جی آنے سے پہلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے پی سی بی لے لیا, اور اس کے بعد انٹیریئر لے لی, اور اب صاحب انٹیریئر کے اندر سی ڈی اے بھی آ گئی, ایف آئی اے بھی آ گیا, سارا کچھ ہی آ گیا. اور اب کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم نے ہیلپ کی ہے آپ کی, آپ کو بٹھایا جہاں آپ خود تو بیٹھ نہیں سکتے تھے, ہماری بھی مجبوری تھی تو آپ کی بھی مجبوری تھی. اب بات یہ ہے کہ ہم نے اس کشتی کو چلانا ہے, کیسے چلائیں گے؟ آپ اور گڑبڑ نہ کر دیں. آپ نے پھر اگر ڈیریل کر دیا سارا کچھ تو پھر عمران خان کا فائدہ ہو جائے گا اور آئی ایم ایف چلی جائے گی اور ملک کا نقصان ہو جائے گا. اس لیے ہم ایس آئی ایف سی بھی اپنے ہاتھ پہ رکھنا چاہتے ہیں. اور اگر عمران خان یا اور کوئی ٹویٹر والے یا یہ لوگ گڑبڑ کریں تو آپ شاید نرمی کا پالیسی اختیار کریں جو چلے گی نہیں, ہم سختی کی پالیسی کریں گے. اس لیے ہمیں کنٹرول چاہیے آن پولیس آلسو, اینڈ وی آلسو نیڈ کنٹرول اوور. کوئی کل کو کوئی لانگ مارچ کر دیتا ہے خان, ابھی گنڈا پور صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم آئیں گے, ہم اسلام آباد کو ٹیک اوور کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اب جو پیغام گنڈا پور صاحب کو یہ گیا کہ آؤ گے تو لتا توڑ دیں گے, جان نہیں دیں گے, پھر دونوں ہوتی. اچھا وہ پیغام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے, گورنمنٹ کا نہیں ہوتا. گورنمنٹ اس طریقے کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی, وہ تو نیگوسیشن کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں ڈیفیوز کرو, کیونکہ یہ سب کا نقصان ہو جاتا ہے لڑائی جھگڑے میں. اسٹیبلشمنٹ کا رسپانس یہی ہوتا ہے, ایسی تیسی نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے, اب ہم پاکستان کو بچانا اور آپ یہ فضول باتیں کر رہے ہیں. تو اچھا, تو اس میں ڈفرینسز اوپینین ہو جاتے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے جو پیغام دیا ہے رانا ثناء اللہ کو, اس کے ساتھ شہباز شریف صاحب بڑے خوش ہیں. اچھا, ہاں, میری اطلاع کے مطابق شہباز شریف صاحب ابھی ملاقات ہوئی تھی ان کی رانا صاحب سے, ادھر جب بھی آئے تھے تو انہوں نے کہا ہاں تو پھر کی فیصلہ ہے, مطلب ان دونوں نے یہ کہا تھا بڑے میاں صاحب فیصلہ کریں گے کہ باہر بیٹھ کے کرنا ہے یا اندر بیٹھ کے کرنا ہے, کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. شہباز صاحب کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ کریں, جو کہتے ہیں کریں. رانا صاحب کہتے ہیں ہر گل نہیں مننی. پھر رانا صاحب باہر بیٹھ کے لگے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں اندر آ کے بات کرو. تو نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رانا صاحب گل تو تسی صحیح کہندے ہو, مگر مہربانی کر کے شہباز نال اندر بیٹھ کے گل کرو. اچھا, یعنی دونوں کو راضی کر لیا, دونوں کو راضی کر لیا. اور اب ایسے لگتا ہے کہ شہباز صاحب جو ہیں انہوں نے دعوت دی ہے, جس کی خبریں بھی آنی شروع ہو گئی ہیں کہ جاوید لطیف صاحب, رانا صاحب, سعد رفیق صاحب, آپ اندر آ جائیں, ہم تو اسلام آباد میں آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اچھا, یہاں آ کے یہ بات کریں جو آپ کر رہے ہیں کہ جی اس طریقے سے قبول کر لی. یہ بھی اب میاں صاحب کل آ رہے ہیں نا, تو پھر میرا خیال ہے ایک ہفتے کے بعد ایک اور میٹنگ ہوگی جہاں وہ دوسرا ایشو جو آپ نے کھڑا کیا ہے کہ جی پریزیڈنسی کا, وہ پھر پریزیڈنسی کا بھی ایشو ختم ہوگا آف دی پی ایم ایل این. اچھا, لیکن پریزیڈنسی سے تو پھر معاملات پارٹی کی سطح پر تبدیل ہو سکتے ہیں, پارٹی کا بیانیہ بدل سکتا ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب 2017 سے پہلے کیا کر رہے تھے, جس کے بعد شہباز شریف صاحب آئے اور ان سے وہ عہدہ چھین لیا گیا. نواز شریف صاحب ایک عرصے سے چپ ہیں اور پارٹی کے اندر وہ مشاورت بھی کرتے نظر آ رہے ہیں چائنا جانے سے پہلے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 11 مئی کو وہ پارٹی صدارت دوبارہ سنبھال لیں گے.